جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی بھائی صاحب، آپ کے یہاں ایک معاملہ نیٹ پہ چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ مسجد بلال سے کسی جماعت کو بھگا دیا گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ امبیڈکر نگر سے بول رہا ہوں میں، امبیڈکر نگر سے۔ ہاں تو یہ جماعت کا ایک معاملہ چل رہا ہے واٹس ایپ پر کہ کیلا بھٹی کی مسجد بلال میں کیلا بھٹی کی جگہ میں ہے، وہاں سے کسی جماعت کو کل رات میں بھگا دیا گیا ہے، کیا بات ہے؟ صحیح ہے؟ میں تو جماعت بھائی میں تو خود جماعت میں ہوں۔ آپ کے جماعت کے فیضان صاحب اس میں موجود تھے جس جماعت میں آپ چل رہے ہیں؟ آپ جس جماعت میں چل رہے ہیں اس میں ایک آپ کے ہیں فیضان صاحب، وہ بھی اس بھگانے میں موجود تھے، تو کیسے آئے اگر آپ جماعت میں ہیں؟ ہماری جماعت میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا نہیں؟ اب بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو آپ کے علم میں ہے؟ امبیڈکر نے کس نے بتا دیا آپ کو؟ ارے امبیڈکر نگر میں کس نے نہیں بتا دیا، نیٹ پہ چل رہا ہے۔ نیٹ پہ تو بہت ساری باتیں چلتے رہتی ہیں، تو یہ بات غلط ہے کہ مسجد بلال سے جماعت کو بھگایا گیا، یہ بات غلط ہے؟ آپ جو ہے ان سے پوچھو جس نے بھگایا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ غازی آباد کے ذمہ دار ہیں، کہ یہ بات غلط ہے کہ مسجد بلال سے جماعت کو نہیں بھگایا گیا؟ میں تو بھائی جماعت میں ہوں باہر۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، باہر ہو ٹھیک ہو، لیکن یہ بات غلط ہے۔ کچھ مت پوچھو۔ کیوں نہ پوچھیں؟ ذمہ دار آپ ہیں، آپ سے نہ پوچھ، کس سے پوچھوں؟ جی السلام علیکم، کون بول رہے ہیں؟ لکھن بول رہا ہوں۔ تھوڑا سا بتائیے۔ ابھی تو نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی؟ ابھی نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں۔ بتائیے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، جب مسجد سے نکل آئیں گے۔ ابھی تو میں پوری آڈیو دیکھا یار، بڑی تکلیف ہو رہی ہے اصل میں۔ آج جو وہاں کی ویڈیو چل رہی ہے بیکار ہے، وہ بیکار کی باتیں ہیں، وہ سب وہ بھگائی نہیں کی ہے جماعت وہاں سے؟ کوئی نہیں بھگائی گئی۔ تو جو ویڈیو چل رہی فرضی ہے؟ زیادہ تر تو فرضی ہے، جو چیز دکھتا ہے وہ ایکچوئل میں ہوتا نہیں ہے۔ تو اصلی ڈال دو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اصلی بات تو ہے ہی نہیں نا، جو چیز جو جس جگہ جانے کو منع کرا ہے، آپ کی پراپرٹی میں کوئی آتا ہے تو آپ اسے روکو گے یا نہیں؟ ارے مسجد آپ کی پراپرٹی ہے کہ اللہ کی پراپرٹی ہے؟ بہرحال اللہ کی پراپرٹی ہے۔ جس چیز پہ کوئی بھی مسلمان، چاہے مولانا سعد صاحب کی طرف سے ہو، چاہے وہ شورا کے تحت ہو، اگر کہیں پر لڑائی جھگڑا ہے، دنگا فساد کسی چیز پہ ہو رہا ہے، تو اس چیز کو کام کرنا چاہیے یا اللہ کا یا دین کا کام کرنا چاہیے؟ آپ مجھے یہ بتا دیجیے۔ یہ بتائیے، وہ جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے۔ نہیں تو کیوں روکا آپ نے؟ ٹھیک ہے، میں کیوں روکوں گا، میں کیوں بھگاؤں گا؟ تو کس نے بھگایا؟ آپ بات کو سمجھے۔ کس نے بھگایا؟ انہی لوگوں نے، انہوں نے ہی لڑائی کری ہے، جن لوگوں نے آپ کے پاس ویڈیو پہنچائی ہے وہی ہے مین اصلی جڑ۔ اچھا تو جو یہاں نظام الدین کے تحت کام ہوگا اور دوسرا کوئی آگے کام نہیں ہوگا؟ نہیں، اللہ کا کام صرف نظام الدین کے تحت ہی ہوگا، اس کے علاوہ کہیں اور کسی اور جگہ سے نہیں ہوگا۔ بڑی اچھی بات کر، تو صرف نظام الدین والے اللہ کی بات کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا؟ نہیں، اللہ ہمارا جو ہے، سنیے، نظام الدین کے تحت کوئی بھی کام ہوگا وہی چلے گا، وہی چیز ہم سمجھیں گے، کیونکہ نظام الدین سے ہی ہماری امارت ہے، ہم لوگ اسی کو اپنا امیر سمجھتے ہیں۔ نظام الدین میں کوئی بھی بیٹھ کے کوئی بھی بات کہے گا، ہم اس چیز کو عمل کریں گے۔ آپ بیٹھ جائیں، ہم آپ کی بات بھی عمل کریں گے، آپ کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹھے گا، ہم ان کی بات بھی عمل کریں گے۔ نظام الدین سے کہا جا رہا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں۔ مسجد ضرار بنانے والے ایمان والے تھے، جبکہ قرآن کہتا ہے منافق تھے۔ مسجد نبی خانہ کعبہ کے بعد تیسرا مقام نظام الدین کا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، ایمان، اعمال، معاشرہ کا، جبکہ حضور کہتے ہیں کہ رب کے بعد تو نظام الدین سے یہ بڑھائی جا رہی ہے جو گمراہی کی بات ہے۔ آپ یہاں جو صحیح بات کرے گا اس کو کام کرنے نہیں دیں گے نا۔ ان 3 چیزوں کی بات کریں، ایمان کیا بتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس آڈیو کو ریلیز کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ ایسی خبریں مل رہی ہیں، اگر وہ خبر صحیح ہے تو بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو متحد ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں۔ ایسے حالات میں انتشار پیدا کرنا کتنی بڑی سازش ہو سکتی ہے۔ ابھی جو خبریں مل رہی ہیں، غازی آباد کے مسجد بلال کیلا بھٹی کے علاقے میں لالٹین روڈ پر ایک مسجد ہے، جس مسجد کو مسجد بلال کہا جاتا ہے۔ کل یعنی 11 اکتوبر کے عشاء بعد مسجد بلال میں جماعت آئی ہوئی تھی۔ یہ جماعت شورا کی تھی۔
اس میں رات کو لوگوں نے بتایا ہے کہ 200 سے 250 لوگ اکٹھا ہو گئے، پورے غازی آباد کے علاقے کے جتنے گنڈے اور موالی تھے ان کو لایا گیا، جماعت والوں کو بستروں کو پھینکا گیا اور ان کو سنا ہے کہ زد و کوب کر کے نکال دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ تم کو مار ڈالا جائے گا جو سامنے آئے گا۔ یہ تبلیغی جماعت ہے یا گنڈوں کی جماعت ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں جو ماننے والے تھے شہر کے چھٹے ہوئے گنڈے تھے اور سب نوجوان تھے، تو جس کو دارالعلوم دیوبند نے کہہ دیا ہے کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیا ابھی شک اور شبہ ہے؟ اس حالات میں، ملکی حالات کے اعتبار سے یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تو کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر سے مسجدوں سے جو بھگاتا ہے، اور کون بھگاتا ہے اس کے بارے میں آپ خود سن لیے کہ ایسے قرآن کیا کہتا ہے، جو مسجدوں میں آنے سے روکے اس کے متعلق قرآن شریف کیا کہتا ہے اور کلام اللہ کیا کہتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے نکال کے باہر پھینک رہے ہیں، کیا خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اللہ، یہ حدیث ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی عذاب آتا ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کہ جو لوگ مسجد کو آباد کر رہے ہیں ان کی بربادی کے لیے ان کو بھگا رہے ہیں، تو کیا اس سے محلے کی آبادی ہوگی یا بربادی ہوگی؟ کیا اسی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے مرکز کو بند کر دیا ہے، ان کے امیر کو پابند کر دیا ہے، نظر بند ان کے امیر کو پابند کر دیا ہے اور مرکز کو بند کر دیا ہے؟ اگر یہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو کیا خدا کے اور عذاب کا انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بہت افسوس کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے نکال کے پھینچے۔ میری ابھی بات اس علاقے کے ذمہ دار حاجی ادریس صاحب ہیں کہ میں جماعت میں ہوں، لوگوں نے بتایا حاجی ادریس صاحب کے جماعت کا ایک لڑکا غالباً نام فیضان ہے، وہ بھی اس بوال میں آیا تھا۔ تو میں نے حاجی ادریس صاحب سے پوچھا، جب آپ کا جماعت میں ایک لڑکا فیضان چل رہا، وہ کیسے آیا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ یہ جھوٹوں کے سینٹر ہیں، چاہے نیچے سے چاہے اوپر تک دیکھو، صرف جھوٹ ہی جھوٹ بول رہی ہیں۔ کچھ لوگوں سے اور نوجوانوں سے بھگانے والوں سے جو میری بات ہوئی تو کہتے ہیں دیوبند کا کوئی فتویٰ ہی نہیں نکلا ہے، اور دیوبند کا فتویٰ تو ہم نہیں جانتے۔ تو اس قسم کی بات یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ اگر یہ علماء کو نہیں مانیں گے، مدارس کو نہیں مانیں گے، تو کس کو مانیں گے؟ کیا وہ بات صحیح ہو گئی ہے؟ جس کو ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے کہا تھا اگر ان پر قدغن نہ لگایا گیا تو فرقہ ضالہ بن جائے گا تبلیغی جماعت کا حصہ، کیا دارالعلوم دیوبند کی بات صحیح ہو گئی؟ مولانا سعد کاندھلوی کی جو جماعت ہے یہ فرقہ ضالہ بن گئی ہے، جس کو علماء سے دشمنی ہو، علماء کو مارتے ہیں اور جماعتوں کو بھگاتے ہیں، مسجدوں سے نکالتے ہیں۔ کیا یہ کام مسلمانوں کا ہو سکتا ہے یا کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کے ساتھ جڑنے والے یا جوڑنے والے سوچیں، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی دین کی بات کرتا ہے اس کو مسجدوں سے بھگائیں گے۔ کہتے ہیں یہاں کام نظام الدین کے تحت ہوتا ہے، اور نظام الدین سے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں۔ مسجد قرار بنانے والے ایمان والے تھے، جبکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں منافق تھے۔ قبر میں 3 سوال ہوگا، ایمان، اعمال، معاشرہ کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، میرے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبیوں کیوں بھیجتے؟ جس کے یہ عقائد ہو، ایسے عقائد کی یہ بات کریں گے، جو اللہ اور رسول کی بات کرے گا اس کو نہیں کرنے دیں گے، کیا یہ فرقہ ضالہ بن گیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے یا نہیں جڑنا چاہیے، سوچیں اور سمجھیں۔ میں نے حاجی ادریس صاحب کا نمبر بھیج دیا ہے، ذرا سا ان سے آپ لوگ بات کریں۔ فقط والسلام۔